پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ٹانک میں جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل کے عمائدین کا جرگہ ہوا اور اس جرگے کی صدارت کی پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان سید شہاب علی شاہ نے۔ اس جرگے میں تفصیل سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 26 جون سے متاثرین کی واپسی کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ کس طرح سے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ ہوگا، مرحلہ وار ہوگی یہ واپسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں حکومت کی عملداری قائم ہے ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے ان علاقوں میں لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ کس قسم کی تیاریاں کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے ان علاقوں میں، خصوص طور پر جن میں عملداری قائم ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری فاٹا جناب طارق حیات نے، جو اس وقت پشاور میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق حیات صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کون کون سے وہ علاقے ہیں جس میں حکومت کی عملداری قائم ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر متاثرین کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو؟ یہ جنوبی وزیرستان کے جو قریبی علاقے ہیں، جنڈولا کے قریب ترین، زیادہ تر ان قوموں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور اس میں یہ وہ اقوام سب سے پہلے جائیں گی جنہوں نے اپنی قومی ذمہ داری قبائلی رواج کے مطابق نبھانے کا عہد کیا ہے، حکومت کے ساتھ عہد نامہ دستخط کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مختلف جو علاقے ہیں سرویکئی تک اور اس علاقے کے لوگ ہیں، تو یہ جو ہے نا سب سے پہلے مرحلے میں یہ لوگ واپس جائیں گے۔ اچھا طارق صاحب، کیا اس بات کا مکمل طور پر اطمینان کر لیا گیا ہے کہ یہ تمام کے تمام علاقوں میں امن قائم کر لیا گیا ہے اور اب یہ وقت انتہائی مناسب ہے کہ متاثرین کو واپس بھجوایا جائے؟ جناب، اس میں سیکیورٹی جو فورسز ہیں ان کی طرف سے جب تک ہمیں کلیئرنس نہیں ملتی تو ہم اس وقت تک اس قسم کی پلاننگ نہیں کرتے، تو اور وہ کلیئرنس تبھی دیتے ہیں جب علاقہ مکمل طور پہ کلیئر ہو چکا ہو۔ اچھا طارق صاحب، یہ جن علاقوں میں لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ نقصانات بھی ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر بھی منہدم ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، ان کے لیے کمپنسیشن کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے؟ جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں اس کی تو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ ایک پروسیس ہے، وہ ہمیں کرنا پڑے گا وہاں پہ موقع پہ جا کے۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا ایک اس کو ریٹرن پیکج کہتے ہیں، تو وہ ریٹرن پیکج دیا جائے گا جس میں ٹینٹیج، برتن وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہوگی، فوڈ باسکٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ 25,000 روپے ہم ان کو ریٹرن پیکج کے طور پہ بھی کیش بھی ان کو دیا جائے گا۔ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ نے مالاکنڈ میں فارمولا اپلائی کیا تھا، اسی فارمولے کے مطابق ان کو بھی جو ہے نا کمپنسیشن دی جائے گی۔ اچھا طارق صاحب، یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، مولانا معراج الدین صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کی چونکہ پولیٹیکل انتظامیہ آلریڈی تحقیقات کر رہی تھیں تو کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ معاف کیجیے گا، وہ تو پولیس ایریا ہے، ٹانک ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل بالکل صحیح ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے پولیٹیکل انتظامیہ کا تعلق اس سے نہیں ہے، بالکل پولیٹیکل انتظامیہ کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا ہے، یا پھر آپ کا یہ جو آج جو جرگہ ہوا ہے خصوص طور پر پولیٹیکل ایجنٹ نے کیا ہے، اس حوالے سے تمام اطمینان پایا گیا اور جو متاثرین ہیں وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں سال میں صرف ایک فصل بوئی جا سکتی ہے اور اکنامکلی ان کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ یہ ایک فصل نہ بو سکیں تو آنے والی سردیوں میں وہ بیچارے کھائیں گے کیا؟ گورنمنٹ کے راشن کے لیے بھکاریوں کی طرف پھرتے رہیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قبائلی بھائی بھکاریوں کی طرف پھرتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باعزت طور پہ اور مکمل سکون کے ساتھ وہ اپنے علاقے میں واپس جائیں، اور اس کے لیے بندوبست یہ سارے کیے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق حیات صاحب، سیکرٹری فاٹا ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جن جن علاقوں میں حکومت کی عملداری قائم ہے، جیسے سرویکئی ہے، جنڈولا کے قریبی علاقے ہیں، ان میں متاثرین کی واپسی کا جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ وہاں سے شروع ہوگا۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان سول نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے کہ امریکہ کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے سول نیوکلیئر ڈیل سے متعلق۔ امریکہ کی جانب سے جو آج رد عمل سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے چین سے وضاحت طلب کی ہے کہ یہ کس قسم کی اور کس نوعیت کی ڈیل ہے جو پاکستان کے ساتھ چین کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کی جانب سے بھی اس پر رد عمل سامنے آ گیا ہے
اور چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ یہ ایک پرامن مقاصد کے لیے ڈیل ہے اور کسی بھی طرح سے عالمی جو قوانین ہیں IAEA کے جو عالمی توانائی کا جوہری توانائی کا عالمی ادارہ ہے اس کے قوانین کے مطابق ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ان تعلقات سے بڑھ کر ہے جو کہ روایتی تعلقات ہیں پاکستان اور چین کے درمیان، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ سے اس پر کنسنسس اور اس پر اجازت طلب کی جائے کیونکہ چین اس کا ممبر ہے۔ کیوں کر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے امریکہ اس ڈیل پر، اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر عالمی امور کے ممتاز سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ کیوں اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے؟ آج چین کی جانب سے کافی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیے، امریکہ جو ہے پچھلے کافی سالوں سے اس بات کی مخالفت کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی پرامن مقاصد کے لیے کہیں سے بھی حاصل کرے، لیکن چین نے ماضی میں بھی آپ کو نیوکلیئر ری ایکٹر پاور بجلی بنانے کے لیے دیے ہیں اور اب بھی اسی مقصد کے لیے یہ ری ایکٹر آپ کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جس طرح اس سے پہلے جو ان کے ری ایکٹر لگے ہیں چشمہ 1، چشمہ 2 اور چشمہ 3 پہ کام ہو رہا ہے، وہ دونوں ری ایکٹر جو ہیں وہ عالمی کنٹرول کے تحت ہیں، یعنی IAEA کے ماتحت ہیں، اور جو نیا آپ کو ری ایکٹرز مہیا کیے جائیں گے وہ بھی عالمی قوانین کے بالکل ماتحت ہوں گے۔ لہذا امریکہ کی تشویش جو ہے وہ پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف امریکہ بھارت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، پاکستان بارہا مطالبہ کرتا رہا ہے کہ بھارت کی طرز پر پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے، لیکن امریکہ نہیں کرتا۔ دوسری جانب جیسے چین کی وضاحت آئی ہے کہ 2004 میں وہ آلریڈی ان 2 ری ایکٹرز پر چشمہ میں کام کر رہا تھا اور نیوکلیئر سپلائر گروپ کا وہ اس وقت ممبر بنا تھا، لہٰذا یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب جب ساری چیزیں کلیئر ہیں اس کے باوجود بھی اس قسم کے اعتراضات کا آنا ظاہر ہے یہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ دیکھیے، وہ اعتراضات کی ایک تو بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ وہ نیوکلیئر سپلائر جو گروپ ہے اس کا بہانہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چین پہ بھی ایک دباؤ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ چین جو ہے وہ ایران والے معاملے میں بھی امریکہ کی مکمل بات نہیں مان رہا، تو اس میں کچھ عالمی سیاست ہے اور کچھ پاکستان پہ دباؤ رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو امریکہ اس وقت استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا جو ایشو اٹھایا ہے امریکہ نے، یہ بھی ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے کہ یہ ایشو کیا ہے، کیوں ان سے کنسنسس لینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ بات یہ ہے کہ جب سے یہ نیوکلیئر ایکسپلوژن پاکستان انڈیا نے کیے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے جو ہے مختلف قسم کے انٹرنیشنل میکنزمز کریٹ کیے گئے ہیں کہ جو بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی وہ ان میکنزمز کی یا جو ان ارینجمنٹس کی اپروول سے کی جائے گی۔ جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جو کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں اور ان سے منظوری لینا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن چین نے پہلے بھی انڈیپینڈنٹلی کام کیا ہے اور اب بھی چین جو ہے اس معاملے کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کے پاس نہیں لے کر جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنا ضروری ہے کہ خطے کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ ایک سول نیوکلیئر ڈیل ہے، اس کا ظاہر ہے فوجی مقاصد سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں جو ایک بیلنس آف پاور ہے اس کے لیے یہ ڈیل ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، آپ نے ابھی جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ جو چین آپ سے جو معاہدہ کر رہا ہے یہ مکمل طور پہ سول مقاصد کے لیے، یعنی اس سے آپ ان ری ایکٹر سے بجلی پیدا کریں گے تاکہ بجلی کی شارٹیج ہو، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں آپ کو کنٹریبیوشن ہو۔ تو اس وقت بھی جو علاقے کا بیلنس آف پاور ہے، فوجی جو بیلنس آف پاور ہے وہ بھارت کے حق میں ہے، اور بھارت کا جو فوجی نیوکلیئر پروگرام ہے پاکستان کے فوجی نیوکلیئر پروگرام سے بڑا پروگرام ہے، اور اس قسم کے سول نیوکلیئر پروگرام سے اس بیلنس آف پاور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان اگر سول نیوکلیئر ڈیل جو ہو رہی ہے اور اس پہ بات چیت جاری ہے، اس پر اگر امریکہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے یا اعتراضات کا اظہار کرتا ہے تو یہ ایک بے بنیاد اعتراض ہوگا اور یہ پروپیگنڈا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ چین پاکستان کے ساتھ جو سول ڈیل کر رہا ہے وہ پرامن
پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ آج ہنزا میں متاثرین ہنزا مشتعل ہو گئے اور خود ہی بیلچے کدالے لے کر وہ جھیل کی جانب چلے گئے، پریشان نظر آ رہے تھے اور انہوں نے سپل ویز کو چوڑا کرنے کا کام خود ہی شروع کر دیا۔ کیا وجوہات تھیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔